بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکبیر اسپیشل کے پروگرام کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے مہمان آسکر جو فلم تھی پاکستان کی پہلی جس نے ایوارڈ ون کیا سیونگ فیس کے نام سے، ان کے دونوں ڈائریکٹر ہمارے ساتھ ہیں، تو ہم دونوں کو آج اپنے اس پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو۔ شرمین عبید ہمارے ساتھ ہیں، برادر ڈانیل ہمارے ساتھ ہیں، اور میرے ساتھ کو پریزنٹر ساتھ رہیں گے اسلامک ہیلپ کے فنڈ ریزنگ کے ہیڈ جو ہیں برادر ظہیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ظہیر، وعلیکم کیسے ہیں؟ السلام۔ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، how are you؟ سو کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے تو سیدھے ہم سسٹر شرمین کے پاس چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ کیسا فیل کرتی ہیں اس فلم کے آسکر ایوارڈ ون کرنے کے بعد؟ دیکھیں، بہت بڑا اعزاز ہے اور بہت خوشی ہوئی کہ پاکستان میں جہاں بہت کم خوشخبریاں آتی ہیں کہ یہ خوشخبری ہم لا سکے لوگوں کے لیے، اور لوگوں کا جوش و خروش جس طرح تھا جب آسکر ایوارڈ ملا، اور ان کی جو محبتیں تھیں وہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یقیناً پاکستانی قوم نے بڑی خوشی منائی، تب پاکستان کے تمام میڈیا نے اس کو پروموٹ کیا۔ آپ کو اب یہ جذبہ جو نیا ملا سارا، یہ آپ کو کہاں لے جائے گا اب یہ جذبہ؟ دیکھیں، میں ایک فلم میکر ہوں، میں کہانیاں ڈھونڈتی ہوں دنیا کے اندر۔ میں اب ایک کہانی پہ کام کر رہی ہوں جو روانڈا کے اندر ہے اور انشاءاللہ اس پہ میں کام کروں گی۔ اس فلم کی سب سے جو خصوصی بات تھی کہ یہ ایک مسئلے کے بارے میں تھی، مگر اس مسئلے کا حل اس فلم میں دکھایا تھا۔ تو اس طرح کی جو فلم ہے میں چاہ رہی ہوں کہ پورے پاکستان میں دکھائی جائے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو عورتوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے، اور جہاں پر بھی عورتوں پر اب زیادہ تر جو ظلم ہو رہا ہے وہ مسلمان کنٹری شمار ہوتی ہیں۔ آج ہی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ غیرت کے نام پر جو قتل ہوئے پچھلے سال پاکستان کے اندر وہ 942 ہے۔ اب جو جس چیز کو آپ نے اپنی فلم کے اندر کیا پروموٹ، وہ اصل میں یہ ہے کہ عورت کا چہرہ یا کسی بھی انسان کا چہرہ اس کی پہچان ہوتی ہے، اسی پہچان کو جلا دیا جاتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے اس انسان کو خوبصورت رنگ میں پیش کیا ہے، بنایا ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس رنگ کو خوبصورت جو رب کی تخلیق ہے اس کے اوپر یہ ظلم کیوں روا رکھا جاتا ہے؟ دیکھیں، آپ نے بالکل صحیح بات کی، کیونکہ ہمارا مذہب جو ہے نا وہ خواتین کو سب سے زیادہ حقوق دیتا ہے، اور سب سے پہلا مذہب تھا جس نے خواتین کو اتنا حقوق دیا تھا، مگر جہالت ہے ان علاقوں میں، اور ان علاقوں میں انمپلائمنٹ بہت ہے اور فرسٹریشنز بہت ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ عورت کے اوپر سب سے پہلے تشدد کرتے ہیں مرد، کیونکہ فرسٹریشنز ان کی نکل جاتی ہیں۔ سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر اتنے کم اپرچونٹیز ہیں ان کو کہ وہ کچھ کریں۔ اور سب سے اہم یہ بات ہے، میں کہوں گی کہ ہمارے علماء جو ہیں ان کو اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے اور اس کے خلاف بات کرنی چاہیے، کیونکہ یہ تو ہمارے مذہب کے خلاف ہے کہ ایک عورت کا چہرہ آپ نے بالکل بگاڑ دیا پوری زندگی کے لیے، وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا تھا، اور انہوں نے کہا، جیسے آپ نے کہا، کہ یہ بالکل خلاف ہے ہمارے مذہب کے۔ میں کہوں گی کہ انشاءاللہ میں چاہوں گی کہ یہ فلم مسجدوں میں دکھائی جائے، مولوین کے بارے میں بات کریں اور اپنی کمیونٹیز کو بتائیں کہ یہ ہمارے مذہب میں بالکل نہیں ہے۔ یقیناً اسلامک ہیلپ کا کچھ نہ کچھ اس فلم کے اندر رول رہا ہے، تو آپ کتنے مددگار اسلامک ہیلپ کی ٹیم اور یہ لوگ اس فلم کے حوالے میں آپ کے ساتھ رہے؟ دیکھیں، اسلامک ہیلپ جو کام کر رہا ہے وہ میں کہوں گی سب سے بہترین کام ہے، کیونکہ ان عورتوں کی مدد کرنا، ان کی جو سرجریز ہیں جو بہت ہی زیادہ قیمتی ہیں، جن کے بغیر یہ زندہ نہیں رہ سکتی، ان کو یہ سرجریز پرووائڈ کرنا، سرجیکل کیمپس کرنا اور ان کی ریہیبلیٹیشن کرنا تاکہ یہ زندگی واپس گزار سکیں ہر سی خوشی کے ساتھ، بہت ہی اہم کام ہے، کوئی اور نہیں کر رہا۔ یہ بہت ہی زیادہ ان علاقوں میں جا رہے ہیں جہاں کوئی بھی نہیں جا رہا، اور ان خواتین کے ساتھ کام کریں جن کے ساتھ کوئی نہیں کام کر رہا۔ ان کو تو انشاءاللہ اگلی اوپر جب جائیں گے تو اللہ میاں ہی ان کا اجر دے گا، کیونکہ جس طرح یہ عورتوں کی مدد کر رہے ہیں، جب آپ عورتوں سے پوچھیں ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں کہ ہماری کوئی اور نہیں مدد کر رہا مگر یہ مدد کر رہے ہیں۔ اب جو آپ کو یقیناً اس انٹرویو کو لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہوں گے، خاص کر اردو سپیکنگ، اپنی قوم کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گی عورتوں کے حوالے سے،
اور خاص کر اسلامک ہیلپ کے ڈونرز کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی کہ کس انداز میں اس پروجیکٹ کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر مرد اکیلے نہیں ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور جب ہمارا مذہب ان کو اتنے حقوق دیتا ہے تو انسانوں کی کیا جرت بنتی ہے کہ وہ حقوق ان سے چھین لیں. اور میں آپ کے ویورز کو کہوں گی اور جو اسلامک ہیلپ کے ڈونرز ہیں ان کو کہوں گی کہ یہ جو کام اسلامک ہیلپ نے شروع کیا ہے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب اس کام کی طرف توجہ دیں، اس کام کو سپورٹ کریں. اگر ہم اس ڈونیشنز دے سکتے ہیں تو ڈونیشنز دیں، مگر ان کی مدد کریں، کیونکہ یہ ہم سب پہ ذمہ داری ہے ہم سب کی، اور ہم سب کو عورتوں کے حقوق بہتر بنانے ہیں پاکستان کے اندر اور مسلم ممالک کے اندر. یہ پاکستان میں تیزاب صرف پاکستان میں نہیں پھینکا جا رہا، بہت سارے ملکوں میں تیزاب پھینکا جا رہا ہے عورتوں کی شکل میں، اور یہ فلم ایک اپرچونٹی ہے. اس فلم کو استعمال کریں، اس فلم کو بہت سارے ڈفرینٹ لینگویجز کے اندر ڈب کر کے ہر جگہ دکھائی جائے. آپ ان لوگوں کرداروں کے ساتھ رہیں جو اس دوران افیکٹڈ ہوئے، اب کیا آپ کی فیلنگ کیا ہے؟ دیکھیں، میں پلی بڑی ہوئی ہوں پاکستان کے اندر. بہت غصہ آتا ہے جب میں یہ دیکھتی ہوں. غصہ اس لیے آتا ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ چیز ہم ختم کر سکتے ہیں. یہ کوئی چیز ہماری تہذیب میں نہیں ہے، یہ چیز ایک نئی چیز ہے. اور مگر ان اور خواتین کے ساتھ ٹائم گزار کے مجھے ایسا بھی لگا کہ یہ سب سے بہادر خواتین ہیں. آپ کو پتہ ہے اگر آپ کے چہرے پر تیزاب پھینکا جائے اور روز صبح آپ اٹھ کے شیشے میں دیکھیں اور آپ اس شکل کو دیکھیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں بنائی مگر جو انسان نے خراب کی ہے، اور روز آپ کو وہی یاد آئے گا جس دن آپ پہ تیزاب پھینکا جائے گا. پچھلے دنوں فاخرہ جو اسی طریقے کے ایک وکٹم تھی، انہوں نے خودکشی کی، آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ بہت صدمہ ملا کہ انہوں نے خودکشی کی، اور میں چاہوں گی کہ جس نے ان کے اوپر تیزاب پھینکا تھا اس کے کیس واپس کھولا جائے. اب ایک تو لاء بھی بن گیا ہے، قانون ہے اب تیزاب کے بارے میں، ان کے کیس کھولا جائے اور وہ اس کے اوپر تحقیقات ہوں، پولیس تحقیقات کرے کہ کس نے پھینکا تھا اور کیوں پھینکا تھا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سخت سے سخت سزا کیا ہونی چاہیے اس کیس کی اس حوالے سے؟ میں تو کہتی ہوں کہ زندگی بھر جیل جانا چاہیے، زندگی بھر جیل جانا چاہیے، اور کوئی پرول نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی طرح نہیں نکلنا چاہیے، اور اسپیشل کورٹس بنائے جائیں. بنگلہ دیش میں آپ کو پتہ ہے کہ اسپیشل کورٹس بنائے گئے ہیں اور اسپیشل قانون بنائے گئے ہیں تیزاب کے سیل کے اوپر، پرچیز کے اوپر. اور بنگلہ دیش میں جہاں 500 خواتین ہر سال تیزاب پھینک کے جلائی دی جاتی تھیں، اب وہ نمبر 100 پہ آ گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ بنگلہ دیش نے ایک پرابلم دیا اور اس کا سلوشن لیا. پاکستان کو بھی یہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک اپرچونٹی ہے، یہ چیز ہم ختم کر سکتے ہیں. اور جب ہمارے پاس اسلامک ہیلپ جیسے لوگ ہیں جو ہماری مدد کر رہے ہیں تو یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. میں چند علماء سے اس حوالے سے اس دن اسی کی بات کر رہا تھا، تو میں نے ان کو کہا کہ اسلام کہتا ہے کہ العین بالعین، کوئی کسی کی آنکھ نکالتا ہے تو اس کی آنکھ نکالی جائے. میں نے علماء کو یہ کہا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ جو مرد کسی عورت کے چہرے پر تیزاب پھینکتا ہے، کیا بدلے میں اس کے چہرے پر ہی کیوں نہ تیزاب پھینکا جائے؟ دیکھیں، میں تو کہوں گی کہ اگر کوئی ایک خوانک کام کر رہا ہے تو ہمیں ان سے بہتر ہونا چاہیے، ہمارے دل میں رحم دلی ہونی چاہیے، ہمیں ان کو جیل بھجوانا چاہیے اور پوری زندگی وہ پچھتائیں کہ انہوں نے یہ کیوں کیا، اور سوچیں کہ ان کے ایک تیزاب پھینکنے سے کیا ہوا ہے. میں تو کہوں گی کہ مجھ سے آپ پوچھیں تو پوری زندگی ان کو جیل جانا چاہیے، اور ان کو ہر روز ان کو کتابیں دی جانی چاہیے جس کتابوں میں ان کو بتایا جائے کہ انہوں نے جو کیا ہے وہ کتنے خلاف ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. Now I will go to Brother Zahir and he would like to ask some question to the Daniel. Welcome to the show, first of all, Daniel and Shameen, and congratulations on your Oscar. I think it's fantastic work, and I think it's an attribute to both of you that you've put in so much time and effort. Being involved, obviously, from a distance in the movie, I know it's taken so much dedication, blood, sweat, and tears. So I don't think it was just a 2-month project, which has just come out now. It's years of hard work. So congratulations to the both of you. I have a couple of questions regarding the documentary itself. First of all, what actually inspired you to film such a cause, to travel out to Pakistan in particular, and to make a film based around acid violence? Sure.
Well, first of all, thank you, and we appreciate the tribute, and obviously it's great to share this kind of spotlight. There's so many people who are integral to the process, both with our filmmaking process and, of course, the partners on the ground who are working on this problem, including Islamic Help. The film literally would not have been possible without Islamic Help. Thank you. I knew about the phenomena of acid violence. It's a global phenomena. Although I knew that it was in South Asia, I also knew that it was a global problem. Yeah. I wasn't endeavoring to make a film until I heard the story of Katie Piper, the aspiring model here in London who was attacked by acid. It was a huge story. And when I heard the name of her surgeon and her personal hero, Dr. Mohammed Jawad, I thought, maybe he knows something about this problem too. I called him out of the blue, said, "Are you aware of this phenomena of acid violence in the world?" And he said, "Aware of it. I'm from Pakistan, and I've been going with this group, Islamic Help. I've been going back and forth to help some of these survivors out." And I asked if I could come along, and the next thing you know it, myself, Dr. Jawad, and Islamic Help were on our way to Pakistan. So that's how the film started. Excellent. What was your reaction when you saw the first victim? Because I remember my reaction travelling out there, being obviously brought up in the UK, being, pretty much protected by, this horrible crime. Not that it doesn't actually occur here, but it's obviously more sort of prevalent in places like Pakistan. What was your first reaction when you saw the first child or the first victim? Sure. No, I mean, it's horrific. It's utterly horrific. And what human being wouldn't be absolutely repulsed by this? To some degree, you have to switch that off, maybe in the same way that Dr. Jawad does that, and we had to get our work done, which means that you have to anesthetize yourself somewhat to the brutal realities of what you're seeing. But I think also what struck both of us is first of all, the efforts of all the people involved, and then secondly, the dignity of these women in dealing with such a horrific incidents in their life. And that's why I think the film is really about hope, and maybe that's where the power of the film comes from, is the fact that it's not just about the horror that we talked about, but it's about hope, and it's about Pakistanis addressing this global problem. We talk about courage, we talk about hope, and we talk about women who are displaying this courage. And Sharmeen, I want to speak to yourself now, because I personally believe that, with yourself being from Pakistan, you must have faced more challenges than maybe Daniel, because of the whole, the whole, taboo around acid violence, being a female from Pakistan, being a Muslim woman. What sort of problems have you faced, and how have you found the power and the strength to overcome these problems? Well, what's life without problems? But, the thing is that I've always believed, like Daniel, in finding stories that, are of justice, telling the truth. And very early on in my life, my father told me, when I had my first setback, that if you speak the truth, I will stand with you, and so will the world. And I've carried that with me, and I really, I often overlook the loud voices of dissent, and when people talk about the issues, I like to concentrate on the fact that I have a mission, and this film, we had a mission, and we just plowed through it, and we know how important it is to tell the stories of these women, and we know how important it is for the women to empower themselves so that other women don't have to go through this. And so I'm extremely delighted that we were able to do this, and we are hopeful that we have started a process, hopefully, that starts a national discourse, and there will be, fingers crossed, fewer victims of acid attacks in Pakistan. Excellent. And what type of reaction have you had, not just here in the UK, but I know that the film is on release globally now. So you've been travelling, I understand you were in The Hague at the start of this week. So what sort of reaction have you had so far? Well, first and foremost, we got to release the film in the United States, which if you're able to get the kind of microphone that we did there with the award, and also with a broadcast on HBO, it really does help to some degree kickstart the rest of the global campaign. We are going to show the film here in the UK on Channel 4. We're hoping we believe it's happening here in the spring, and so far, and now we're showing the film publicly here in the UK. The feedback has just been incredible. We showed the film in The Hague this last week. The feedback has just been really incredible. Of course, we're looking forward to the possibility of releasing the film in Pakistan. We feel like it's our most important audience, but with this huge outpouring of support for the film, we also have to bear in mind the safety of our subjects. And until our partners on the ground can help us be assured of their safety, it won't be released there.
Sure. And the reactions when you see the likes of Sandra Bullock and her reactions, I remember looking at the Oscars and seeing Sandra Bullock actually crying when the nomination was read out. It was like, wow, how amazing was that? And for yourself to be so critical in making the movie, how did that make you feel? Yeah, I mean, I don't want to attribute too much importance to what certain popular people feel about the film, but I think that that kind of glitz and glamour that's provided by that stage, we human rights filmmakers, we don't get that kind of attention normally, and the subjects that we are showing don't get that kind of attention. So while I don't want to be dismissive of all of that, I just see it as a tool to get the film out to the widespread audiences it needs to find. Exactly. I mean, my point exactly, you know the history of Islamic Help pretty much better than many of our donors, and this project for ourselves has been very difficult to launch, as I said, because first of all, it's a very taboo subject. It's not a subject, where, we can raise a lot of money from. Traditionally, over the last 5 years, whilst we've been working in acid violence, it's been very difficult to raise money for this particular cause. And this movie, although it's a very difficult and challenging subject, for us it's an opportunity to, really highlight the issue, which is acid violence, the disgusting crime that it is, and also just to help the survivors of these attacks. So for us, that is an inspiration. It's something that we we relish. We want to take it on board, and I hope obviously we can do that further with your help and support as well. What's Daniel and Sharmeen's plans for the future? What are you looking at doing in later? Are there going to be any more joint projects? Are you going to go your separate ways? I can only hope. I mean, I think American-Pakistani relationships might take a cue from our relationship. I mean, obviously, not only were we interdependent the way our countries are, we had mutual respect, which sometimes our countries don't have for one another. I think that when each of us had to act on our own in the film, we each knew that we had each other's backs, and that's important. I will say that I'm looking forward to the film being released in the UK, because then people will see, and hopefully your audience will see as well, that this is a film about implementing change. And when you see the process of someone like our lead subject, Zakia, when you see the process that she goes through and how that's been facilitated by the likes of Islamic Help, I think that it really goes to show that you can make concrete change in the world. And I think that your donors who have given to this cause should be proud of themselves and pat themselves on the back that they have contributed to making the lives of women who are victims so much better. And I hope that will encourage other viewers who have hesitated to donate now, because it's them today. It could be us tomorrow. And I think that it's very important to be proactive about it and to give, so that the lives of those women become better. And so I appeal to the viewers to do that. And what better organization than Islamic Help? Well, thank you so much for that endorsement. Again, when we got involved with this project, I mentioned before, it was a very, very long road. It was a difficult road, and we faced so many challenges. But just in the last 2 or 3 months, obviously, we've had a huge amount of exposure with the release of the film. We've also had, Her Royal Highness, the Royal Princess Anne, come to one of our dinners, and obviously our plans have now stepped up to now working in 5 different countries, not just Pakistan, but also Bangladesh. And I'm sure we'd like to add that this just isn't a problem in South Asia. There are reported cases on a day-to-day basis from everywhere, from mainstream US to Australia. So day by day, new cases are being reported. And I think that what it's found is people are having the confidence to come forward. And again, I think it's credit to people like yourself who have gone forward, been brave, taken on so much criticism by releasing a movie which is a taboo subject in many areas. And I think now we're all seeing the fruits of your hard work. So again, I'd like to thank you both very much, and I hope you both have a lot of success in the future with any of the projects that you take on. Thank you. Thank you very much. آخری سوال ہمارا کہ پاکستان میں یہ کب اندازاً آپ فلم اس کو ریلیز کریں گی؟ کیا اس کے ریلیز ہونے کے بعد جو لوگ وکٹمز ہیں ان کی فیملیز پر برے اثرات بھی پڑیں گے یا نہیں؟ دیکھیے، اس لیے ہم نے ابھی تک فلم ریلیز نہیں کری ہے پاکستان میں، کیونکہ ہماری جو خواتین ہیں فلم میں ان کی اجازتیں ہم لے رہے ہیں، کیونکہ ہمیں ورلڈ وائڈ تو انہوں نے اجازت دے دی تھی، پاکستان کی اجازت ہمارے پاس نہیں تھی، وہ ہم لے رہے ہیں اور تحفظ کر رہے ہیں کہ تاکہ وہ خواتین ٹھیک رہیں، اور حکومت کو ان خواتین کو تحفظ دینا چاہیے، وہ بہت بہادر خواتین ہیں،
یہ فلم اگر مجھ سے آپ پوچھیں گے تو میں تو کل ریلیز کر دوں، کیونکہ یہ ہر بندے کو دیکھنی چاہیے پاکستان میں. تو سرائکی میں ڈب ہو کر ہر کونے کونے میں سرائکی بولنے والوں کو دکھانی چاہیے، کیونکہ وہاں زیادہ تر ہوتا ہے یہ. مگر سب سے پہلے ذمہ داری ہماری خواتین کے اوپر ہے، اور جب ہمیں لگے گا کہ وہ تحفظ ہوں گی تب ہم کریں. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سرائکی میں زیادہ ہے اور سندھ کی دھرتی، بلوچستان، سرحد میں کم ہے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں؟ بالکل، سرائکی 70% کیسز سرائکی بیلٹ سے آتے ہیں، اور وہاں آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ علم کی کمی ہے، کیونکہ وہاں تعلیم سکولز نہیں ہیں، وہاں ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے، اور وہاں ایک ذہن ہے کہ خواتین کے اوپر تشدد کرنا ٹھیک ہے. یہ ہمیں ذہن تبدیل کرنا ہوگا. میں آپ دونوں احباب کا اور ساتھ اپنے فنڈ ریزنگ کے ہیڈ ظہیر شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ ہمیں وقت دیا اور ایک اچھے کام کو آپ لوگ لے کر آگے بڑھے. یقیناً یہ اچھا کام جس کو لے کر آپ آگے بڑھی ہیں، یہ ہمارے خواتین کے حقوق کے اندر بڑا مددگار ثابت ہوگا، اور یہ ایک نیکی کا کام ہے. یعنی یہ کام وہ نہیں ہے جو عام سا کام ہے، یہ خواتین کے حقوق کے تحفظ کا کام ہے. یہ وہ کام ہے کہ آپ احسن الخالقین نے جو انسان کو بنایا ہے اور اس کی تخلیق کو بگاڑا جا رہا ہے، آپ اس سے لوگوں کے ہاتھ روکنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس رب کی تخلیق کو مت بگاڑیے. اللہ نے ان کو خوبصورت پیدا کیا ہے اور ان کو خوبصورت رہنا چاہیے. یقیناً یہ ایک نیکی کا کام ہے. یہ دنیا میں بھی ہمارے یہ کام آئے گا اور آخرت کے اندر بھی کام آئے گا. اور خواتین جو 21ویں صدی کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں آج بھی مظلوم ہیں، خاص کر ہماری خواتین، ہمارے علاقے کی خواتین. یقیناً اس میں اسلام کا کردار نہیں ہے. ہماری برادریزم کی وجہ سے، ہمارے رسم و رواجوں کی وجہ سے، اور جس طرح کہ شرمین نے کہا کہ ایجوکیشن کی کمی کی وجہ سے عورت کے ساتھ یہ ظلم رکھا جاتا ہے. امید ہے عورت کے خلاف ظلم کو روکنے کے لیے یہ رحمت کا پہلا قطرہ ہوگا اور عورت کو اپنے حقوق ملیں گے. اس کے ساتھ ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. مولا آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین یا رب العالمین.